بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر انسان کو خوشی ملے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کا شکریہ ادا کرے، اگر کوئی پریشانی غم آتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ صبر کرے۔ خوشیاں بھی اللہ ہی عطا کرتا ہے اور غم بھی اللہ کی طرف سے ہی آتے ہیں۔ جو لوگ تو غم کے موقع پر صبر کرتے ہیں، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنا مقرب ترین بندہ بنا لیتے ہیں۔ اور جو لوگ غم کے موقع پر خلاف شریعت کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ایسے لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلیس منا، ایسے لوگ ہم میں سے نہیں ہیں۔ یعنی جیسے ہی کوئی پریشانی آئی تو اللہ تعالیٰ کا گیلا شکوہ کرنا شروع کر دیا کہ اللہ کو میرا ہی بیٹا نظر آیا تھا، اللہ نے میری بیوی کو ہی بیمار کرنا تھا، اللہ نے مجھے ہی آزمانا ہے۔ ایسا نہیں کرنا۔ کسی موقع پر بھی آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ آپ کا کوئی پیارا دنیا سے جا چکا ہے، وفات پا چکا ہے، آپ نے صبر کرنا ہے۔ اس طرح آپ کی معاشی حالت کوئی بہتر نہیں ہے، آپ نے صبر کرنا ہے۔ کوئی آپ کے اوپر ظلم کرنے والا ہے، آپ نے صبر کرنا ہے۔ تو پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ آسمان سے اپنی رحمت اور برکتوں کے دروازے آپ کے لیے کھول دے گا۔ ہر موقع پر صبر کرنا۔ اگر حادثے کے اندر کسی کا کوئی عضو ضائع ہو چکا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ بھی صبر کرے، کیونکہ حدیث میں موجود ہے قیامت والے دن جب صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جزا عطا کرے گا تو جو لوگ دنیا میں خوشحال رہے، جن کو دنیا میں کبھی کوئی غم پریشانی نہیں آئی تھی، تو وہ اس وقت تمنا کریں گے کاش کہ دنیا میں ہمارے جسم کینچیوں کے ساتھ کاٹ دیے جاتے اور آج ہمیں بھی اس طرح کا ریوارڈ عطا کیا جاتا۔ تو دنیا کے اندر اگر آپ کو کوئی بیماری آ چکی ہے، آپ نے صبر کرنا ہے، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ تو حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں اپنے بندے کی محبوب ترین چیزیں یعنی اس کی آنکھیں لے لیتا ہوں، دنیا میں کوئی ایسا آدمی جسے نظر نہیں آتا، فصابر، تو وہ صبر کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں، اللہ اسی طرح راضی تھا کہ مجھے دنیا میں نظر نہ آئے تو کوئی بات نہیں، میں خوش ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث قدسی کو بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے بندے کا ٹھکانہ میں نے جنت الفردوس تیار کیا ہے، جس کی دنیا میں آنکھیں نہیں تھی، بینائی نہیں تھی، آنکھوں کا نور نہیں تھا، اور اس نے صبر کیا تو جیسے اس کی جان نکلے گی، یہ دنیا میں اچھے عمل بھی کرتا رہا، جیسے اس کی جان نکلے گی اسے جنت الفردوس میں داخل کیا جائے گا۔ اور اسی طرح حدیث قدسی ہے جب کسی آدمی کے چھوٹے بیٹے کی جان کو فرشتہ قبض کر کے اللہ کے پاس جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ملک الموت سے کہتا ہے تو میرے آدمی کے دل کا ٹکڑا لے آیا ہے، تو میرا بندہ کیا کہہ رہا تھا؟ تو فرشتہ کہتا ہے یا اللہ وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہا تھا، یا اللہ وہ تجھے ہی یاد کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتی ہے اچھا اتنے غم کے اندر بھی وہ مجھے یاد کر رہا تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ ملک الموت سے زیادہ جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت کے اندر میرے اس بندے کا جس نے صبر کیا، اپنے بیٹے کی وفات پر صبر کیا، بے صبری نہیں کی، ایسے میرے بندے کا جنت کے اندر ایک محل تعمیر کر دیا جائے اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کو یعنی جتنی بڑی آدمی پر آزمائش آتی ہے اس کے مطابق ہی اس کو صلہ عطا کیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ کو بھی کبھی کوئی صدمہ پہنچا ہے، کوئی غم آیا ہے، تو کبھی اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ بولے جو اللہ کو ناراض کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم 17 ماہ کا تھا، جب وہ فوت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، دل غمگین ہے، لیکن میں اپنی زبان سے ایسا جملہ نہیں بولوں گا جو اللہ کو ناراض کر دے۔ بعض ایسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں اللہ نے مجھے بیمار کرنا تھا، میرے بیٹے کو ہی اللہ تعالیٰ نے فوت کرنا تھا، میری معاشی حالت اللہ تعالیٰ نے خراب کرنی تھی۔ ایسا کبھی نہ کریں، صبر کریں۔ ہر موقع پر آپ نے صبر کرنا ہے، کوئی آپ کے اوپر ظلم کر رہا ہے تب بھی آپ نے صبر کرنا ہے۔